آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وہ رب جس نے اب تک تمہیں سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ ہر وہ چیز تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں آزمائش میں کبھی بھی نہیں ڈالتا۔ تم خود اپنے لیے وہ راستے پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے برے ہوتے ہیں، اور پھر جب اپنی آزمائش میں تم صبر کی آخری حد پر ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے اسباب بناتا ہے۔ تب تمہارے حق میں معجزہ ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل اسی طرح رب کریم نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بس یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے تو تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت جس میں رب سے راز و نیاز کرتے ہو وہی تمہیں تمہارے تمام زخموں پر مرہم لگائے گا۔ وہ تمہیں ایسی پرسکون نیند عطا کرے گا جس کے بعد تم پھر کبھی بے سکون ہو کر پوری پوری رات نہیں جاگو گے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے نا وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جلد ہی تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا جو تکلیف تمہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے خیر میں بدل دے گا جو تم اللہ سے جلد بازی میں مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو یقین مانو سویرا بھی ایسا دیتا ہے جس کی تاثیر روح میں اتر جائے۔ تم تہجد کا سجدہ ادا کرو، اس رب کریم کے لیے نیند تر کر کے آؤ اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ ہی کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ ہر وہ چیز تمہاری جانب لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسا ہی سکون سے بھر دے گا کہ اب کوئی درد تمہیں ستا نہ سکے گا۔ جو تمہارے دل کی فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اسی فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو آپ بھی دعاؤں پر، مگر جو اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اب دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ یقین یہ تھوڑی ہے جو مانگا ہے تبھی مل جائے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تو بہتر وقت پر عطا کر دے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تہجد کا آغاز دنیا کی کسی طلب سے تو ہو سکتا ہے مگر اس کا اختتام صرف اللہ ہے۔
جب اللہ سے تہجد کے سجدوں میں راز و نیاز ہوتا ہے تب دل سکون پاتا ہے، تب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دکھ جذب کر کے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے۔ جیسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تمہارے بن مانگے پر تمہیں عطا کرتا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معجزے یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں بھی راستہ بنا دیا۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے ہی والا ہو۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس ادا کر دیتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔